آج جتنے بھی تمہارے لفنگے لچے دوست ہیں سب کی دعوت کر دو، آج گھر پہ پارٹی ہوگی۔ پارٹی جانتے ہو نا، پارٹی سب کی ہوتی ہے، نمازیوں کی پارٹی ہوتی ہے، ڈکیتوں کی پارٹی ہوتی ہے، بگی باغ والوں کی پارٹی ہوتی ہے، تاش کے کھلائیوں کی پارٹی ہوتی ہے، سب کی پارٹی ہوتی ہیں، جو جس کی طرف ہے وہ اسی کی پارٹی ہے جی، ہے نا؟ آج تمہاری یہ میلاد پارٹی ہے، سبحان اللہ۔ میں حبیب اجمی کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا ڈاکو، بہت بڑا جو ہے خطرناک شخص تھا، ظالم تھا، جو لوگوں پہ ظلم کرتا تھا۔ مولویوں نے سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا، حافظوں نے، قاریوں نے، مفتیوں نے، کسی کی بات نہیں سمجھ میں آئی۔ یار ایک دن نا حبیب اجمی کی بارگاہ میں صبح آیا، آ کے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا۔ حبیب اجمی فرماتے تو کیوں رو رہا؟ تیرا کام ڈانکا ڈالنا، تیرا کام چوری کرنا، تیرا کام لوگوں کو ستانا، تیرا کام لوگوں کو رلانا، تیرا کام بیٹیوں کی عزتیں لوٹنا، یار تو کیوں روتا؟ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں، میں نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لی۔ حبیب اجمی نے فرمایا کہ تو بھی توبہ کر سکتا، اتنا بڑا ڈاکو، اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا خطا کر کے تو بھی توبہ کر سکتا؟ کہنے لگا حضور کیا کروں، دل مچل گیا۔ توبہ کہا کس مولانا نے توبہ کرائی؟ کہا حضور کسی مولوی کی بات نے اثر ہی نہیں کیا۔ کہا کس مفتی نے توبہ کرائی؟ کہا حضور کسی مفتی کی بات نے بھی اثر نہیں کیا۔ پھر کس نے توبہ کرا دی؟ کہا حضور کیا بتاؤں، ایک 12 سال کا بچہ توبہ کرا گیا۔ کتنے سال کا؟ 12 سال۔ 12 سال کا ہوتے ہی کیا میاں ذرا غور تو کرو، ذرا سا ہوتا۔ کہنے لگا 12 مفتی کی بات نے اثر نہیں کیا، امام کی بات نے اثر نہیں کیا، مولوی کی نے اثر نہیں کیا، 12 سال کا۔ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں، بچہ ہی ایسا تھا، اگر سنو گے تو آپ بھی مچل جاؤ گے۔ حبیب اجمی نے کہا ذرا بتا تو بچہ کیا تھا؟ کہنے لگا حضور آج جتنے بھی تمہارے لفنگے لچے دوست ہیں سب کی دعوت کر دو، آج گھر پہ پارٹی ہوگی۔ پارٹی جانتے ہو نا، پارٹی سب کی ہوتی ہے، نمازیوں کی پارٹی ہوتی ہے، ڈکیتوں کی پارٹی ہوتی ہے، بگی باغ والوں کی پارٹی ہوتی ہے، تاش کے کھلائیوں کی پارٹی ہوتی ہے، سب کی پارٹی ہوتی ہیں، جو جس کی طرف ہے وہ اسی کی پارٹی ہے جی، ہے نا؟ آج تمہاری یہ میلاد پارٹی ہے، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، نیک لوگوں کی پارٹی ہے یہ، سبحان اللہ۔ تو بیوی نے کہا جتنی بھی پارٹی کے لوگ ہیں سب کی کیا کر دو، آج دعوت، گھر پہ پارٹی ہوگی۔ تو کہا ٹھیک ہے، سب کی دعوت کر دی۔ بولے بھئی آج پارٹی گھر پہ ہے، تو سب بڑے خوش، شراب بھی ہوگی، کباب بھی ہوگا، ناچ بھی ہوگا، گانا بھی ہوگا، کیونکہ ان کی جیسی پارٹی تو ویسا کام، بھئی جیسی پارٹی ویسا کام۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں۔ ہاں یار پارٹی اچھی والی ہونی چاہیے، دمدار پارٹی جی جی، اگر دمدار رہے گی تو میں ایسے انشاءاللہ سناتے رہیں گے، دمدار پارٹی ہونی چاہیے۔ اب سب تیار، شام کو مزہ آئے گا، شراب ملے گی، کیا کیا نہ ملے گا، پارٹی ہوگی۔ اللہ اللہ، بیوی نے لسٹ بنا دی ہے، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، بیوی بولی بازار جاؤ، یہ سارا سامان لے کے آؤ، شام کو پارٹی ہے، گھر میں سامان کم ہے۔ بھئی جب تم دعوت کرو گے 10 20 50 لوگوں کی تو لاؤ گے نہیں لاؤ گے سامان؟ جی جی۔ کیا نام ہے گھر والوں کا، میں بھول گیا۔ بھورا بھائی نے یہ ختنہ کی پارٹی کی ہے، یہ بھی پارٹی ہے، پارٹی نیک بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں میلاد کیا انہوں نے، لوگوں کی دعوت کی، تو سامان لائے ہوں گے کہ نہیں لائے ہوں گے جی؟ تو وہ سامان لینے کہتا حضور میں گیا بازار میں نے سامان خریدا، اچھا خاصا سامان تھا، پوٹلی باندھ لی، سامان زیادہ ہو گیا، مجھے لگا کہ یہ سامان گھر تک نہیں لے جا پاؤں گا، کوئی مزدور مل جائے۔ کولی جانتے ہو نا مزدور جو اٹھاتا، میں نے مزدور تلاش کیا، دوپہر کا وقت تھا، بڑی تیز کی گرمی تھی، مجھے کوئی کولی نہیں ملا، کوئی مزدور نہیں ملا، کوئی حمال نہیں ملا، کبھی کبھی نہیں ملتا۔ کہنے لگے جب نہیں ملا میں تھوڑا سا 2 قدم پوٹلی کو چھوڑ کے آگے بڑھا، میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا ایک 12 سال کا بچہ بڑے معصومانہ انداز میں نگاہیں جھکائے بازار میں کھڑا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ دیکھا تو یار پہلے تو چہرہ ہی بڑا پیارا لگا، 12 سال کا بچہ۔ میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ 12 سال کے بچے نے جواب دیا مزدور ہوں، مزدوری کی تلاش میں کھڑا ہوں۔ اللہ بیٹا مزدور ہوں؟ ہاں مزدور ہوں۔ تو کہنے لگا ایک کام کرو، مجھے مزدور کی تلاش، تجھے مزدوری کی تلاش، میری پوٹلی میرے گھر تک چھوڑ دے، میں تجھے اس کی قیمت دوں گا۔ بچہ پوٹلی کے پاس آیا، عمر کم تھی، پوٹلی کا وزن زیادہ تھا۔
بچے نے کہا وزن میری عمر کے لحاظ سے زیادہ ہے، کچھ کم کر لے۔ کہا نہیں، مجھے تو یہ مزدور کے ذریعے لے کے جانا ہے، تو نہ لے کے جاتا کسی اور کو کر لو۔ یار بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اگر میں نے تیری مزدوری چھوڑی تو پتہ نہیں شام تک کوئی مزدوری ملے یا نہ ملے۔ چل کوئی بات نہیں، میرے اوپر تھوڑی تکلیف زیادہ پڑ جائے گی مگر تیرا کام میں کروں گا۔ لوگوں کبھی کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا کرو۔ اگر کبھی کوئی مجبور ہے تو یار دل میں اس کے لیے تھوڑا سا محبت کا دریچہ رکھا کرو۔ کسی کی مجبوری کا ہرگز فائدہ مت اٹھانا، اس لیے کہ جس نے مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا ہوگا اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگ مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے، نہیں اٹھایا کرو یار۔ کہنے لگا میں مجبور ہوں، بتا کیا مزدوری لے گا؟ اس بچے نے 3 دینار بتائے، مجھے 3 دینار مزدوری دے دینا، بس یہی کافی ہے۔ کہنے لگا 3؟ ہاں 3 دے دینا، میرے گھر کا خرچہ 3 دینار میں چلتا۔ کہنے لگا تیرے گھر میں کون کون لوگ ہیں؟ کہا بس میری ایک ماں ہے، ایک میں ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں پڑوسیوں کے برتن صاف کرتی تھی، جھاڑو پہنچا کرتی تھی، اسی سے میرا پیٹ پالتی تھی، لیکن مجھے اپنی ماں پہ ترس آیا، میں نے ماں سے کہا ماں میں 12 سال کی میری عمر ہو گئی ہے، اب تم کسی کا جھاڑو پہنچا نہیں کرو گی، ماں کسی کے جھوٹے برتن صاف نہیں کرو گی، تیرا بیٹا مزدوری کرنے جائے گا، تیرا بیٹا مزدوری کرے گا مگر اپنی ماں کو گھر میں بٹھا کے کھلائے گا۔ مزدوری کروں گا مگر ماں کو بٹھا کے کھلاؤں گا۔ آج ہمارے حال کیا، 4 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹا ادھر الگ ہو گیا، ایک ادھر الگ ہے، ایک ماں بڑھاپے میں اکیلی کھانا بنا رہی ہے۔ یار ذرا غور کرو یار، اپنی ماں کو ہم جوان ہو کے، اس ماں نے 4 کو جوان کر دیا پال کے، یہ 4 ایک بوڑھی ماں کو نہیں کھلا پا رہے ہیں۔ لوگوں اگر یہ غلطی تمہارے دوستوں میں بھی کسی سے ہو گئی ہے، جا کے ماں سے معافی مانگو، اور معافی مانگنے کے بعد کہنا ماں میرے گھر میں رہ، چاہے تو گالی بکنا نا، تو گالی بکتی رہے مجھے، چل تیری گالیاں بھی دعا ہو کے لگے گی۔ وہی پانی والو تم بھی جلدی پلا کے تقریر سنو، پانی پلانے میں اگر لگ گئے تو تم کچھ نہیں سن پاؤ گے۔ جی جی جی، یہ بڑے کام کی میں تقریر کر رہا ہوں میرے بھائی، یہ بھوڑا بھائی کے یہاں کا جلسہ لوگوں محبت سے سنو، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دلوں میں بات گھر کر جائے، کتنے لوگ اچھا کام کرنے لگ جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ماں کیا کریں، ساجے رہنے نہیں چاہتی، بھی کیوں نہیں رہنے چاہتی، بڑی گالی بکتی ہے میری ماں تو، یار لڑتی بہت ہے، یار لڑنے دے، گالی بکنے دے یار، اس کی گالیاں ہی دعا۔ جی جی بے شک، جب یہ نہ رہے گی تو کون بکے گا تجھے گالی؟ چل بتا مجھے، یار ہے اس کی گالی کھاتا رہے، مگر نہیں یار بہانے میری ماں تو گالی بکتی ہے، یار گالی بک رہی ہے بکنے دے، مگر پڑا رہنے دے، اس کی خدمت کرتا رہے۔ مصطفیٰ فرماتے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ اس کا دروازہ ہے۔ بے شک میں نہیں اٹھا پاؤں گا، تیری پوٹلی میں وزن زیادہ، میں نہیں اٹھا پاؤں گا۔ اللہ اللہ، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کر رہا حضور میں نے منع کیا، بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، میری ماں ہے، میرا راستہ تک رہی ہوگی، میں کما کے لے جاتا ہوں تو میرے گھر میں چولہا جلتا، میرے گھر میں کھانا بنتا، میری ماں فاقے سے رہے گی، چل مجھے تیری بھاری پوٹلی اٹھانا منظور ہے مگر خالی ہاتھ جانا منظور نہیں ہے۔ سودا پٹ گیا، کتنے میں پٹا؟ 3 دینار میں، یاد ہے ماشاءاللہ، کتنے میں ہے؟ 3 دینار میں سودا پٹ گیا۔ بچے نے پوٹلی اٹھائی، وزن زیادہ تھا، آپ جانتے ہو چھوٹے بچے پہ بھاری وزن رکھو یار اس کی کیا حالت ہو۔ بچے کو پسینہ آ گیا، کپڑے پسینے میں بھیگ گئے، سانس پھولنے لگا، بچہ تھک گیا۔ اللہ اللہ، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، بچہ چلتا چلا جا رہا تھا، کہنے لگے حضور ہم ایک بستی سے گزرے، دوپہر کا وقت تھا، مسجد میں ظہر کی اذان ہو رہی، جیسے بچے نے اذان کی آواز سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے بچے نے اذان کی آواز سنی پوٹلی کو زمین پہ رکھ دیا۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا تھک گئے، آرام لینے کے لیے رکھ دیا، کیا سانس پھول گیا، آرام لینا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا نہیں نہیں، تھکنے کی وجہ سے پوٹلی زمین پہ نہیں رکھی، سانس لینے کی وجہ سے پوٹلی زمین پہ نہیں رکھی۔ کہا پھر کس وجہ سے رکھی ہے؟ 12 سال کے بچے نے جواب دیا تو نے سنا نہیں، اللہ کا بلاوا آ گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں تیرا کام کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں تیرا
کام. میاں ہم تو کیا کہتے ہیں کام کا ہمیں نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے, دکانیں نہیں بند کر رہے, کچھ کو ٹائم ہے نہیں, کچھ نکال نہیں رہے, کوئی ایسا نہیں ہے جس سے ٹائم نہیں ہے, کون دکان بند کرے. اچھا ایک بات بتاؤ یار, یہ کرونا میں ہم نے کم سے کم سال 1.5 سال ہو گیا دکانوں کو کاروبار کو بند کیے, کھانا تو تب بھی مل رہا. جی جب 1.5 سال اپنا کاروبار بند کر سکتے ہو تو یار 15 منٹ کے لیے نہیں بند کر سکتے؟ کہ بھائیو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے 1.5 سال سے بند ہے کہ نہیں ہے؟ جو بچے باہر کام کر رہے تھے گھر بیٹھے ہیں, وہ جو فیکٹریوں میں کارخانوں میں کام کرتے تھے گھر بیٹھے ہیں وہ. بھائیو بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ یار جب 1.5 سال تک روک سکتے تو 15 منٹ نہیں روک سکتے نماز کے لیے؟ بیٹیوں سے کہتے تھے برقع اوڑھو, نقاب میں رہو, حجاب میں رہو, تو بہت سی کہتی تھی دم گھٹ رہا ڈھاٹا لگانے سے, کہتی تھی نہیں. آج مرد بھی ماسک لگا کے گھوم رہا, میرا اب تو کسی کا نہیں لگ رہا. مجھے بتاؤ اب تو کسی کا نہیں دم گھٹ رہا. جب مرد بھی لگا سکتے ہیں تو پھر عورتیں کیوں نہیں لگا سکتی حجاب؟ اللہ چاہے تو سب کچھ کرا دے. جی اللہ نے کہا مرد عورتیں تو عورتیں, اگر میں چاہوں تو مردوں کے بھی حجاب لگوا دوں. مجھے بتاؤ بھائیو لگائے کہ نہیں لگائے؟ جی جی سب کے لگائے. اور اگر نہیں لگاؤ گے تو لوگوں پیسہ دینا پڑے گا, چلان ہو رہے ہیں نہیں لگاؤ. بتاؤ اللہ میں کتنی طاقت ہے, اللہ کی طاقت کو دیکھ لو کتنی طاقت ہے. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور 12 سال کا بچہ, میں نے نماز کا نام سنا میں تو حیرت میں پڑ گیا. اللہ اتنی سی عمر مزدور بن کے نماز پڑھ رہا. میں نے کہا بیٹا نماز تم پہ تو ابھی صحیح سے فرض بھی نہیں ہے, 12 سال کی پہ تو ابھی صحیح سے فرض بھی نہیں ہے. کہنے لگا کیا کریں, ہم نے آنکھ کھولی ماں کی گود میں تو ماں کو نماز پڑھتا پایا, ہم بھی نمازی بن گئے. سبحان اللہ. یار بولو نا سبحان اللہ. ہمارا جو ٹیچر تھا نا وہ نمازی تھا. سب سے پہلا جو ہمارا مولانا تھا نا, ہمارا استاد تھا, وہ ہمارا حضرت نمازی تھا. ہم نے ماں کو دیکھا نماز پڑھتا نمازی بن گئے. ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں مگر نماز نہیں چھوڑ سکتے. کہنے لگا میں خاموش یار. بچے کو لگا یہ نماز نہیں پڑھنے دے گا. یار 2 نمبر کا آدمی ہے, نماز سے کیا مطلب؟ 2 نمبر کا تھا, ڈکیت یہ تھا, لچا یہ تھا, لبنگا یہ تھا, جواری یہ تھا, کبابی یہ تھا, شرابی یہ تھا, سب کچھ تھا. یار نماز نہیں پڑھنے دے گا. بچے نے اندازہ لگا لیا نماز نہیں, زور سے بولو نماز نہیں پڑھنے دے گا. بچے نے اندازہ لگا دیا. بچہ ہوشیار تھا 12 سال کا مگر ہوشیار تھا. بچے کو پتا تھا کہ پیسہ سب کچھ کرا لیتا. بچے نے کہا ایک کام کرنا نا, میں تیرا مزدور ہوں, مجھے معلوم ہے میں اس وقت تیرا ماتا ہے تو, اگر تو منع کرے تو نہیں پڑھنے دے گا. یار ایک کام کرنا نا, مجھے 1 دینار کم دے دینا, 2 دے دینا, مگر مجھے نماز پڑھنے دے. اللہ سبحان اللہ. ہائے 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 یار کیا تربیت تھی اس بچے کی. یہاں تو ایک سکے کے لیے یار 1000 بار جھوٹ بلوا لو, ہے نا بھائی؟ جتنا چاہو ایک بیڑی کے لیے جھوٹ بلوا لو. میرے بھائیوں ہمارا تو ایمان یہ ہو گیا, یہ کیا کہہ رہا ہے یار چھوٹا سا بچہ, یار کیسے سودے کر رہا تھا, غور تو کرو کتنے فائدے کے سودے کر رہا. کہنے لگا حبیب اجمی کی بارگاہ میں یہ ڈکیت کرا. حضور بچے کا یہ جملہ سنا تو دل چاہتا تھا, دل چیڑ کے اس بچے کو دل کا مہمان بنا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو دل کی دنیا میں بس گیا تھا بچہ, دل کی دنیا میں راج کرنے لگا تھا. اس لیے کرنے لگا تھا کہ بچے کے جملے ایسے تھے, میرا دل سخت ضرور تھا, مولویوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا تھا, مفتیوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا تھا, مگر یہ ننھے منھے بچے کی ننھی سی زبان کیا چل رہی تھی, میرا دل پگھلتا چلا جا رہا تھا. سبحان اللہ. ہائے ہائے. بچے نے کہا ایک تم دے دینا مگر مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. اللہ اللہ. کہنے لگا میں نے بچے سے کہا بیٹا ایک بات تو بتا, ایک بات تو بتا, جب تو نے طے کیا تھا تو 3 دینار طے کیا تھا, وہ کہا تھا میرے گھر کا خرچہ 3 میں چلتا, اب اگر میں نے یہ کم کر دیا تو تیرے گھر کا چولہا آج کیسے چلے گا, آج تیری ماں کا پیٹ کیسے بھرے گا, آج تیرا پیٹ کیسے بھرے گا, آج کا خرچہ کیسے ہوگا اگر 1 دینار کم ہو گیا. بچے نے مسکرا کے جواب دیا تجھے پتا نہیں ہے, جب میں شام کو مزدوری کر کے گھر جاتا ہوں, آگے سے لے کے پیچھے تک جملہ ذرا غور سے سننا, جب میں شام کو مزدوری کر کے گھر جاتا ہوں میں اپنی ماں کی ہاتھ میں مزدوری کی رقم دیتا ہوں تو میری ماں رقم بعد میں لیتی ہے, پہلے پوچھتی ہے میرے بیٹے بتا ظہر کہاں پڑا ہے, عصر کہاں پڑا ہے, مغرب کہاں پڑا ہے. اگر ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے تو ماں میری مزدوری کا پیسہ نہیں لیتی. اللہ.
کہتی ہے فاقے سے سو جاؤں گی مگر جو پیسہ تو نے نماز چھوڑ کے کمایا وہ نہیں کھاؤں گا. بے شک. یار ماں ایسی ہو جائیں تو بچے کی ہمت ہے کہ بے نمازی ہو جائے گا. کہنے لگی کیا کروں, 2 دینار دوں گا, ماں سے کہوں گا ماں نماز کی وجہ سے کم ہو گیا تو میری ماں کم میں کام چلا لے گی, لیکن ماں کو پتہ چلا ظہر چھوڑ کے کما کے لایا تو میری ماں نہیں کھائے گی. ہائے ہائے یہ ماں کی تربیت ہے. کہنے لگا اتنا کہا تو بچے کی محبت اور دل میں پیدا ہو گئی. میں نے کہا بیٹا ایک کام کر جا, نماز بھی پڑھ لے اور تیرا 1 دینار بھی نہیں کاٹیں گے, پورا دے دیں گے. سبحان اللہ. جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں دیکھتا آدمی, کہتا چل یار 1 دینار ادھر یا ادھر یار, تو اس لڑکے سے محبت ہوگی, پورا دے گے. بچہ دوڑا دوڑا نماز پڑھنے گیا. بچہ مسجد میں داخل کرنے لگا, میں پوٹلی کے پاس کھڑا ہوا, پوٹلی کی رکھوالی کر رہا ہوں, بچہ نماز پڑھ رہا. جب نمازی مسجد سے نکلے تو سب سے پہلا نکلنے والا نمازی وہی بچہ تھا جو میرا مزدور تھا. میں نے کہا بیٹا بڑی جلدی نکل آئے. کہنے لگا صرف فرض نماز پڑھ کے آیا ہوں. ظہر میں فرض نماز کے بعد بھی تو 4 رکعت رہ جاتی ہے, 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل رہ جاتی ہے, نہیں رہ جاتی ہے, وہ چھوڑ دیے. کہا کیوں چھوڑ دیے؟ کہا تیرا مزدور بھی ہوں, تیرا کام بھی ٹائم پہ پورا کر کے دینا, میں تیرا کام پورا کرنے کے بعد گھر جا کے بچی ہوئی نماز پڑھ لوں گا. سبحان اللہ. ہائے کام بھی تو ٹائم پہ پورا کر کے دینا نا مجھے, ہے نا. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیکے کا اگر کام ٹھیکہ لے لیں تو 2 دن کا 1 دن میں کر دیتے ہیں, اور اگر مزدوری پہ کرے تو 1 دن کا 3 دن لگا دیتے ہیں. تو یہ بھی تو حرام ہے میاں. 19-20 کا تو فرق آ سکتا ہے لیکن اتنا نہیں آنا چاہیے بھائی, تو پھر وہ روزی حرام ہو جائے گی. کہنے لگا تیرا مزدور بھی تو ہوں, تیرا کام بھی تو ٹائم پہ پورا کر کے دوں گا نا. اللہ اللہ کہنے لگا. میں نے بچے کو پوٹلی پھر سے اٹھوا دی اور اٹھوا کے بچہ چلنے لگا. اب تو بچے سے محبت اتنی ہو گئی, پوٹلی بچے کے سر پہ کی تکلیف مجھے ہو رہی تھی. اللہ اللہ پسینے میں بچے کے کپڑے تھے, وزن مجھے لگ رہا تھا, سانس بچے کا پھول رہا تھا, دل میرا گھبرا رہا تھا. بچہ چلنے لگا, ابھی گھر دور تھا. میں نے کہا بیٹا تھوڑی دور کے لیے پوٹلی لاؤ, میرے سر پہ رکھ دو, میں مزدوری پوری دوں گا, کٹنگ نہیں کروں گا, مگر تھوڑی دیر تمہیں آرام دلا دو. بچے نے جواب دیا جب مزدوری پوری لیں گے تو کام بھی پورا ہم ہی کریں گے, حرام کی روزی ہمیں نہیں چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ اللہ. میں نے بچے سے کہا بیٹا پوٹلی میرے سر پر رکھ دے. گا نہیں نہیں, جب مزدوری پوری لیں گے, دہاڑی پوری لیں گے تو کام بھی پورا کریں گے, ہے نا, حرام نہیں لیں گے. کہنے لگے میرا گھر آ گیا, بچے نے میری پوٹلی اتار دی, کہا میری مزدوری دے میں چلتا ہوں. اللہ اللہ. بچہ ہانپ رہا تھا, بچہ پسینے میں نہا گیا تھا, کپڑے پورے بھیگ گئے تھے. میں چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر بچے کو آرام کرا دوں, مگر خودداری کا علم نہیں نہیں میری مزدوری لا, میں اپنے گھر جاتا ہوں, میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی. میں نے کہا بیٹا میری جیب میں تو پیسہ نہیں, بازار میں سب خرچہ ہو گئے, 1 منٹ کے لیے میرے دروازے پہ ذرا ٹھہر جا, اپنے گھر اندر جا کے اپنی بیوی سے 3 دینار لا کے دیتا ہوں. اللہ اللہ بیان کرتا حبیب اجمی کی بارگاہ میں سرکار. میں نے پوٹلی اٹھائی, گھر کے اندر لے کے بیوی سے کہا 3 دینار تو دے, مزدور کھڑا ہے. میری بیوی اپنے تھیلے سے اپنے پرس سے 3 دینار نکالنے لگی. اتنے میں اپنی بیوی کو مزدور کا قصہ میں سنانے لگا. کیا بتاؤں, آج جو ہمارا مزدور ہے صرف 12 سال کا بچہ ہے, مگر بیوی کیا بتاؤں بڑا پکا نمازی ہے, بڑا حلال کھانے والا. اس کی ماں کتنی نیک ہوگی, ماں نے ایسی تربیت کی ہے, حرام کھاتا ہی نہیں. اپنی بیوی کو پورا قصہ سنا دیا. لوگوں بیوی کا بیان ہے کہ میرے دل میں اس بچے کے دیکھنے کے لیے ایسی محبت پیدا ہو گئی. میں نے کہا 3 دینار دے دینا, مگر جانے مت دینا, پہلے ایک بار مجھے اس کا مکھڑا دکھا دینا. سبحان اللہ. اتنا نیک ہے تو جانے مت دینا, ایک بار مکھڑا دکھا دینا. تو کہا کرنے لگا کیسے دکھاؤں؟ کہنے لگی گھر کے اندر لے آؤ. بیوی کیسے لاؤں گھر کے اندر؟ کہنے لگی گھر کے اندر اس بہانے سے لے آنا, گھر پہ کھانا تیار ہے, کہہ دینا بیٹا کھانا تیار ہے, کھانا کھا کے چلے جانا, اور جب کھانا کھانے آئے گا تو میں اس کا چہرہ دیکھ لوں گی کتنا پیارا بچہ ہے. آئے ہائے ہائے. گھر کے دروازے پر آیا, 3 دینار دیا, لے بیٹا تیری مزدوری. جیسے مزدوری ہاتھ میں تھمائی, مزدوری لے کر کے بچہ جانے لگا, دامن پکڑ لیا, ابھی نہ جاؤ, میرے گھر میں دوپہر کا کھانا تیار ہے, کھانا کھا لے. کیا کر لے؟ کھانا کھا لے. یار تڑپ جاؤ گے. بچے نے منع کر دیا, نہیں کھاؤں گا. ہائے ہائے, کہا فری میں کھلا رہا ہوں بھائی, میں اس کا پیسہ نہیں لوں گا, تیری مزدوری تیرے حوالے کر دی, کھانا تو یار کھا ہی سکتا ہے نا.
کھانا کھانے میں تیرا کیا جاتا؟ اپنی خوشی سے کھلا رہو، اپنی مرضی سے کھلا رہو۔ بچے نے جو جواب دیا تھا، آگے سے لے کے پیچھے تک سنو، بچے نے جواب دیا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ روزے سے ہوں۔ اللہ رمضان شریف کا مہینہ نہیں تھا یار، نفلی روزہ رکھنا پڑا تھا، یہاں تو رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ جی جی وہ تو 12 سال کا مزدور ہے، رمضان کا روزہ نہیں نفلی رکھے۔ یہاں تو میاں 28 سال کے ہو گئے، 70 کلو وزن ہے، لیکن رمضان کا فرض روزہ نہیں رکھ رہے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ کہنے لگا بیٹا یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں، کہ بولا کیا کروں، میرے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، فاقے ہوتے، میری ماں اکثر روزہ رکھتی، میں نے ماں کو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی روزہ رکھنے کی عادت سی پڑ گئی ہے۔ اللہ اندر گیا، بیوی سے جا کے بولا بیوی وہ نہیں آئے گا۔ بیوی نے کہا کس لیے نہیں آئے گا؟ کہنے لگا بیوی وہ روزے سے، وہ روزہ دار ہے اس لیے نہیں آئے گا۔ بیوی مچلنے لگی، تڑپنے لگی جیسے کسی شکاری سے شکار نکل جاتا۔ بیوی کہنے لگی تو نے تعریف اتنی کر دی کہ اس کو دیکھے بغیر دل مانتا نہیں، کسی بہانے سے لے آ، مگر لے آ، جاؤ جاؤ اسے جا کے یہ بتانا بیٹا اگر روزہ ہے تو کیا ہوا، میرے گھر میں آرام کر لو، شام ہوگی تو افطار کر کے چلے جانا۔ سبحان اللہ افطار کر لینا۔ آیا دروازے پہ، کہنے لگا بیٹا اگر روزہ ہے تو پھر افطار کر لینا۔ بچے کی بات سمجھ میں آ گئی، یار دعوت قبول کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، چلو افطار کر کے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 1.5 گھنٹہ تقریر ہماری ہو چکی، بس ختم کی طرف ہم آئیں گے، آپ ذرا محبت سے سن لے، پتہ نہیں چلا 1.5 گھنٹہ کدھر ہو گیا۔ بڑے جلسوں میں نہیں ہوتی اتنی تقریر جتنی آپ کے اس پروگرام میں ہو گئی ماشاءاللہ۔ جی اچھا آپ کو اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ 1.5 گھنٹہ کدھر سے گزر گیا ہیں؟ 2 لڑکے ادھر سے اٹھ کے چلے گئے، مجھے پتا بہت دیر سے مشورہ کر رہے تھے، چلو چلو چلو، پھر وہ چلے گئے، اور میں نے بھی کچھ نہیں کہا، میں نے کہا چلو جانے دو یار، میری نظر تو رہتی ہے یار، 50,000 کے مجمع پہ میری نظر رہتی ہے تو اتنے چھوٹے سے لوگ ہیں۔ جی جی مگر ہم نے بھی نظر انداز کر دیا۔ میاں سب نہیں سنتے، وہی سنتے جن سے اللہ اس کا رسول سنواتا۔ جی بے شک سبحان اللہ آدمی کہتا میاں میں جلسے میں نہیں گیا، وہ تیری کیا اوقات تھی، تو جاتا، تیری زمین جاتی، بھاگتا وہ جاتا، اللہ نے نہیں چاہا۔ جی جی ان کے گھر پہ کھانا چلا، آج کے سب آ گئے ہوں گے، وہی آئے ہوں گے جس کی انہوں نے دعوت کری ہوگی۔ جی جس کی دعوت نہ کری وہ کہ بھئی میں نہیں گیا، بھئی تو کیوں نہیں گیا، تیری دعوت کرتے سب سے آگے جاتا، دعوت نہیں ہوئی تیری۔ کہتا میں مسجد میں نہیں گیا، او اللہ تجھ سے ناراض ہے، اللہ نے توفیق چھین لی، اللہ چاہتا تو نماز بھی پڑھتا، تو میلاد بھی سنا، اللہ نے توفیق چھین لی۔ یارو ڈرا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو، یا اللہ تو توفیق نہ چھیننا، ہرگز ہرگز تو توفیق نہ چھیننا۔ اللہ ناراض ہو گیا ہم سے، توفیق چھین لی اللہ۔ کہنے لگا بیٹا روزہ افطار کر کے چلے جانا۔ بچے کو یہ بات اچھی لگی، بچے نے قبول کر لی، چل اتنا کہتے ہو تو تمہاری دعوت مجھے منظور ہے۔ سبحان اللہ سبحان کیا ہے دعوت؟ منظور ہے۔ بچے نے منظور کر لی، بچہ تھک چکا تھا، کہنے لگا مجھے گیسٹ روم بتا دے۔ گیسٹ روم سمجھتے ہو نا، مہمان کا جو روم ہوتا ہے، جی مجھے بتا دے بھائی، میں اس میں کچھ نماز بچی ہوئی ہے وہ پڑھ لوں گا، کون سی والی جو رہ گئی تھی مسجد میں، اور اس کے بعد بھائی تھوڑا آرام کر لوں گا، تھک گیا ہوں، بڑی تیز کی دھوپ تھی، پسینہ آ گیا، پیاس لگ گئی ہے، اور شام میں پھر میں افطار کروں گا۔ یہ تو گھر کے اندر گیا، گیسٹ روم میں گیا، بچی ہوئی نماز پڑھنے لگا۔ بیوی نے پتا کیا کیا، کہنے لگی جتنوں کی آج دعوت کر کے آیا تھا سب کو منع کر گیا۔ اللہ بدلتا تو ایسے بدلتا، کہتے ہیں نا 12 سال میں تو گھوڑ کی بھی پھرتی ہے۔ جی 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 کیسے بدلتا؟ کہنے لگا ہائے ابھی تو سب کی دعوت کا، آپ پارٹی شارٹی ہے، کہنے لگے نہیں آج تو بس ایک اللہ والی کی پارٹی ہوگی، جی بے شک سبحان اللہ۔ اور کسی کی آج پارٹی نہیں، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہیں گی، یا تو لچے لفنگوں کی پارٹی ہوگی یا اللہ والے کی پارٹی ہوگی۔ میں نے اس بچے کا چہرہ کیا دیکھا، اور میرے دل کو قرار مل گیا۔ بچے نے میرے گھر میں قدم کیا رکھا، جب سے بچے نے میرے گھر میں قدم رکھا لگتا ہے میرے گھر میں رب کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ میرے گھر میں مجھے کبھی اتنا اچھا نہ لگا جتنا آج اچھا لگ رہا۔ سب کو منع کر دے، آج کسی کی پارٹی نہیں، آج تو بس اللہ والے کی پارٹی۔ سب کو منع کرنے گیا، بھائی یہ دعوت تھی وہ کینسل۔ بھائی کیوں کینسل ہو گئی؟ بولے پروگرام بدل گیا۔ ہائے ہائے،
پروگرام بدل گیا، کس کا پروگرام ہے؟ کہنے لگے مت پوچھو، آج جس کا پروگرام ہے دل بڑا باغ باغ ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے چہرے پہ اتنی مسکان اور اتنی خوشی کے آثار کبھی نہیں دیکھے جو آج میرے گھر میں مہمان آیا، اس کی آمد سے میری بیوی کو خوشی ملی ہے۔ آج میرے گھر جتنا بارونق ہے، اپنے گھر کو میں نے اتنا بارونق نہیں دیکھا۔ آج میرا گھر ایسا لگتا ہے جیسے کسی شاہ کا محل بن گیا ہو۔ سبحان اللہ اللہ بچہ گھر میں اور بیوی نے طرح طرح کی افطار کے لیے کھانے تیار کر رہی ہے، میرا مہمان آیا، میرا مہمان آیا۔ میاں ذرا غور کرو، شام کا وقت آیا، افطار کا دسترخوان لگ گیا، دسترخوان لگا، ادھر بچہ بیٹھ گیا۔ لوگوں ذرا غور کرنا، او لوگوں، بیوی کا اس کی بیان ہے، بچہ دسترخوان پہ بیٹھا، مجھے کھانے کی پرواہ نہیں، میں تو اس کے مکھڑے کو ہی تک رہی۔ سبحان اللہ اللہ افطار کا وقت ہوا، بچے نے افطار کر لیا، کھانا کھا لیا، مغرب کی نماز پڑھی، اندھیرا ہو گیا۔ بیوی نے شوہر کو اشارہ کیا، یہ گھر میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، چلا جائے گا نا گھر سونا ہو جائے گا، اسے آج رات روک لینا۔ بولو نا یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہاں۔ بچے سے کہنے لگا بیٹا رات ہو گئی، جاؤ گے اکیلے ہو، سفر لمبا ہے، عمر کم ہے، خطرہ ہے راستے میں، ایسا کرو نا رک جاؤ، فجر پڑھ کے چلے جانا۔ اسے تو روکنا تھا، بہانا تھا۔ بچے کی بات سمجھ میں آ گئی، بچہ بولا چل فجر پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ ہائے ہائے، بچے نے عشاء پڑھی اور اس کے بعد اپنے روم میں چلا گیا۔ اس کا بیان حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، حضور میں نے کھانا کھایا، میری بیوی نے کھانا کھایا، ابھی 1 منٹ کی بات ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، حضور ہم نے کھانا کھایا، ہمیں ایک بات یاد آئی، حضور میری ایک جوان بیٹی تھی جو پیروں سے وکلانگ تھی، ہاتھوں سے معذور تھی، نہ چل سکتی تھی نہ اپنے ہاتھوں سے کھا سکتی تھی۔ روزانہ اس کو کھانا ہم اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے، اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی، لیکن مہمان آیا، بیٹی کو بھول گئے تھے خوشی کی وجہ سے۔ جب ہم کھانا کھا کے نپٹے، بیٹی کی یاد آئی، میں نے بیوی سے کہا ہائے آپ کی بیٹی کو تو کھانا ہی نہیں کھلایا، اپنے کمرے میں فاقے سے انتظار کر رہی ہوگی۔ میری بیوی نے جلدی سے کھانا نکال کے دیا، میں اپنی بیٹی کے لیے کھانا لے کے کمرے میں پہنچا، بیٹی کی آنکھ میں آنسو، باپ کے آج اپنی بیٹی کو بھول گیا تو کہا بیٹی کیا کروں، مہمان ایسا آیا کہ اس کی وجہ سے تجھے بھول گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے لقمے کھلا رہا تھا اور مہمان کے قصے سنا رہا تھا۔ بیٹی کہہ رہی تھی باپ بتا تو دے وہ مہمان ہے کیسا جس کی وجہ سے تو آج اپنی بیٹی کو بھول گیا۔ میں نے کہا بیٹی کیا بتاؤں، مزدور ہو کے بھی نماز نہیں چھوڑتا ہے، 12 سال کی عمر ہے مگر روزہ نہیں چھوڑتا ہے، کیا بتاؤں چہرہ بڑا نورانی ہے، کیا بتاؤں اس کی ماں بڑی نیک ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اس مہمان کے قصے سنانے لگا۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، میری بیٹی کھانا کھا لی، میں ہاتھ دھلا دیا، منہ دھلا دیا، اپنی بیٹی کو کہا آرام کر اپنے کمرے میں۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور آدھی رات آئی، میں میری بیوی اپنے کمرے میں تھے، میری بیٹی اپنے کمرے میں تھی، میرا مہمان اپنے کمرے میں تھا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا سرکار آدھی رات آئی، میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی، دروازہ کھولو۔ میں نے اندر سے سوال کیا کون؟ دروازے کے باہر سے آواز آئی باپ تیری بیٹی کھڑی ہے۔ سبحان اللہ کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جو بیٹی چل نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتی، کیا کریے؟ دروازہ کھول، تیری دروازے پہ کھڑی ہے۔ سبحان اللہ کہنے لگا میرا دماغ کھٹکا، یا اللہ میری بیٹی جو آج تک کمرے سے باہر نہ نکلی، میری بیٹی جو آج تک لقمہ اٹھا کے نہ کھا پائی، میری بیٹی جو ایک قدم نہیں چل سکتی، میرے دروازے پہ کہاں سے آ گئی؟ جلدی سے گھبراہٹ میں اٹھا، میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ میری بیٹی کے ہاتھ سلامت، پیر سلامت، اپنے پیروں پہ میری بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میری بیٹی کھڑی، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگا لیا، میں نے کہا بیٹی دنیا کے ڈاکٹروں کو دکھا لیا تھا، سب نے لا علاج کر دیا، دنیا کے حکیموں نے طبیبوں نے لا علاج کر دیا، میری بیٹی رات رات میں تیرا علاج کس نے کر دیا؟ بیٹی نے کہا باپ ذرا کان کھول کے سن، تو مجھے کھانا کھلا رہا تھا تو مہمان کا قصہ بتا رہا تھا، بڑا نیک مہمان ہے جو آج ہمارے گھر میں رکا ہے، ٹھہرا ہے، تو کھانا کھلا کے چلا گیا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں اور میں نے رو رو کر عرض کی مولا دنیا کے حکیموں نے لا علاج کر دیا، مگر آج میں دعا کرتی ہوں جو مہمان آیا ہے واقعی اگر وہ نیک ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شفا دے دے۔ اتنا کہنا تھا، زبان ابھی منہ کے اندر نہ گئی تھی، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
اتنا کہا تو باپ بیٹی کو کلیجے سے لگا کے جھومتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. کہنے لگا بیٹی یہ اس مہمان ہی کا صدقہ ہے، چل اس کا شکریہ تو ادا کر دیں. مہمان کے کمرے میں اپنی بیٹی کو ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا شکریہ ادا کرنے. اس کا بیان ہے جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے مہمان کا بستر خالی تھا. میں نے دیکھا بستر پہ میرا مہمان نہیں تھا. میں نے دیکھا کہاں چلا گیا. اس کے بستر پہ کاغذ کا پرزہ پڑا تھا، کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا. میں نے اٹھایا کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ میرا راز کھل گیا ہے. اللہ والوں کا راز کھل جائے نا تو اللہ والے جگہ بدل دیتے ہیں. اللہ والے اپنا راز نہیں کھولتے، اپنے راز پر پردہ ڈالے جاتے ہیں. بے شک. اور پھر اس نے آگے لکھا اگر مجھ سے سچی محبت ہو گئی ہے تو میاں بیوی سچے دل سے توبہ کر لینا. وعدہ کرتا ہوں اگر دنیا میں نہ مل پائے تو میدان محشر میں ضرور ملاقات ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگا حبیب اجمی کی بارگاہ میں حضور وہی 12 سال کا بچہ تھا. رات دونوں میاں بیوی نے وضو کیا، سجدے میں گر گئے، سچے دل سے رات توبہ کر. سبحان اللہ. اس بچے نے ہمیں توبہ کرا دی، اس بچے نے ہمیں توبہ کرا دی. حضور اب آپ کی بارگاہ میں آپ دعا کرو کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر لے. حبیب اجمی نے مسکرا کے فرمایا رات جس بچے کے صدقے میں تم نے توبہ کی ہے نا تو رات ہی اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میں جہاں